نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 139 اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اسی کی حمد ہے، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اسی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ سعادت مندی ہمارا مقدر فرمائے اور ہمیں در در کی ٹھوکروں سے بچائے۔ آج کی نشست کا عنوان غیور درد مند مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، عظیم فکری نشست ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس مسلمان کے دل میں درد ہے، جو سعادت مند ہے، جسے غور و فکر و تدبر کی عظیم نعمت ملی ہے، وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ آج ہم مسلمان بے بس و لاچار کیوں ہیں؟ دور حاضر کے مسلمان کیوں بے بس و لاچار ہیں؟ اگر ہم نے اس موضوع پر غور نہ کیا اور اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کی تو ہم بے بس و لاچار ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے ہماری نسلیں اس سے زیادہ بے بس و لاچار ہوں۔ حالانکہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جو اللہ کا دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ ہم اس کتاب قرآن پاک کے ماننے والے ہیں کہ وہ کتاب انقلاب ہے، جس نے مسلمانوں کو وہ عروج عطا فرمایا کہ تقریباً 1000 سال بلکہ اس سے زائد 1200 سال تک، 1250 سال تک ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی اور دنیا کے ہر شعبے میں مسلمان آگے رہے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور یہ حقیقت ہر کوئی جانتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے بے بس و لاچار نہ تھے، بلکہ مسلمان بہت بڑی قوت تھے۔ بڑے بڑے جابر ظالم مسلمانوں کے سامنے بے بس و لاچار تھے۔ ہم ایسے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں
جنہوں نے ہمیں جرت، بہادری اور ہمت کا درس دیا، جنہوں نے ہماری تربیت فرمائی۔ آپ نبی برحق ہیں، اور ایک جنگی کمانڈر کو کیسا ہونا چاہیے، آپ نے مسلمانوں کی جنگی تربیت فرمائی اور صلاحیتیں آپ نے اجاگر فرمائی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر حدیثیں موجود ہیں، حیات طیبہ میں ہر پہلو پر درس موجود ہے۔ ایک مثال سماعت فرمائیے۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور باقی زخمی ہو کر، ذلیل اور رسوا ہو کر فرار ہوئے۔ پھر کافروں نے بدلہ لینے کے ارادے سے احد کے میدان میں پھر معرکہ کیا۔ غزوہ احد شریف میں 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو جب غزوہ احد مکمل ہوا اور کافر فرار ہونے لگے، تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو اس وقت کافروں کے سردار تھے اور اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں وہ سچے دل سے اسلام لائے، اور پھر اسلام لا کر اسلام کی خدمت میں کئی جنگوں میں آپ نے شرکت کی۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافروں کے سردار تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ابھی ہمارا بدلہ پورا نہیں ہوا۔ آپ نے 70 کافروں کو مارا تھا غزوہ بدر کے موقع پر، ہم نے غزوہ احد کے موقع پر 70 مسلمان شہید کیے، لیکن آپ نے بدر کے موقع پر 70 گرفتار بھی کیے تھے، ہم گرفتار نہ کر سکے۔ تو ایک سال آپ بھی تیاری کریں، ہم بھی کرتے ہیں، آئندہ سال بدر کے مقام پر ہم پھر جمع ہوں گے، پھر جنگ ہوگی، اور ہم پھر اپنا بدلہ پورا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں بدر پہنچوں گا۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سال کے بعد بدر شریف کی طرف روانہ ہونے لگے، اور اس غزوے کو غزوہ بدر صغریٰ کہتے ہیں، اور جو مشہور غزوہ ہے اسے غزوہ بدر کبریٰ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی جانے کو تیار تھے، لیکن آپ کے صحابہ کرام نے بھی گزارش کی، تو 70 صحابہ کرام کو آپ لے کر بدر شریف کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، اس کی تیاری فرما رہے تھے۔ تو کافروں نے نعیم بن مسعود اشجعی کو، جو بعد میں ایمان لائے، انہیں 10 اونٹوں کے انعام کی لالچ دی اور کہا کہ تم مدینہ منورہ جاؤ اور مسلمانوں پر، جسے ہماری موجودہ اصطلاح میں کہتے ہیں میڈیا وار، پروپیگنڈا کرنا، مسلمانوں پر جا کر یہ تاثر ڈالو کہ کافروں کے پاس بہت تیاری ہے، 1 سال کافروں نے تیاری کی ہے، بہت بڑا لشکر ہے، تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ تو اس طرح مسلمان ڈر جائیں گے اور وہ بدر کے مقام پر نہیں آئیں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ کافروں کی شہرت ہو جائے گی، لوگ ان کی بہادری کی تعریف کریں گے۔ کیونکہ کافر یہ سوچ رہے تھے
کہ بدر کے مقام پر غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں مسلمانوں نے کافروں کو بہت نقصان پہنچایا، حالانکہ مسلمانوں کی کوئی خاص تیاری نہیں تھی۔ اب 1 سال انہوں نے تیاری کی ہے تو کافر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے میں خوف محسوس کر رہے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ 1 سال میں جیسی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تھی ویسی ہم نہیں کر سکے، تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان ڈر جائیں اور وہ ڈر کر نہ آئیں تو جنگ کی نوبت بھی نہیں ہوگی اور ہماری بہادری کی شہرت بھی ہو جائے گی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 173، 174 اور 175 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا، یعنی مسلمانوں سے کافروں نے کہا، کافروں کے جاسوس نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا، فاخشوہم، پس تم ان سے ڈرو۔ یہ بات سن کر فزادہم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان اور بڑھ گیا، یعنی مسلمان بجائے ڈرنے کے ان میں اور جوش پیدا ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ بولے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا انعام عطا فرمایا، فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پھر وہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر پلٹے اس حال میں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ اللہ کی رضا کے پیچھے چلے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، کافروں کی جرأت نہ ہوئی مقابلے کی۔ تقریباً 7 دن مسلمانوں نے قیام کیا۔ وہیں بدر کے مقام پر تجارتی قافلہ آیا، مسلمانوں نے ان سے مال خریدا، پھر اس مال کے ساتھ قیام کیا، پھر کوئی دوسرا قافلہ گزرا، اس نے وہ مال بہت زیادہ نفع دے کر مسلمانوں سے لے لیا، مسلمانوں کو بہت زیادہ نفع ملا۔ اس طرح مسلمان بہت سارا نفع لے کر واپس پلٹے، اللہ کی نعمت اور فضل لے کر پلٹے، کوئی تکلیف بھی نہ ہوئی اور اللہ کی رضا بھی انہوں نے حاصل کر لی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی کسی اہم کام کے لیے نکلے یا کسی بھی کام کے لیے نکلے اور وہ کہہ دے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 70 مرتبہ یا 450 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا فضل بھی اسے حاصل ہوگا، کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ آگے ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ تو صرف شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ ولا تخافوہم، تو اے مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، اور مجھی سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیشہ سے کافروں کا یہ انداز رہا کہ میڈیا وار کر کے، پروپیگنڈا کر کے، جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو ڈیگریڈ کرنا یا ان کے حوصلے پست کرنا، مسلمانوں پر کافروں کا رعب و دبدبہ طاری کرنا۔ جیسے فی زمانہ میڈیا وار کی ایک مثال یہ ہے کہ مسلمانوں پر امریکہ کا خوف طاری کیا گیا، کیونکہ جتنے بھی میڈیا کے بڑے بڑے چینل ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔
ان یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں جو مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، متشدد یہودی ہیں۔ تو وہ اپنے میڈیا چینلوں کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذرائع کے ذریعے مسلمانوں پر یہ تاثر انہوں نے ڈال دیا کہ امریکہ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہونا، وہ بہت طاقتور ہے، بڑی اس کی خفیہ ایجنسیاں مضبوط ہیں، سیٹلائٹ سسٹم بہت مضبوط ہے، اگر کوئی مسلمان حاکم ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عراق کی تباہی کے لیے ان دشمنان اسلام میڈیا چینلز نے ایک جھوٹی کہانی پوری دنیا میں مشہور کی کہ عراق کے پاس بڑے خوفناک ہتھیار ہیں اور عراق جنونی ہو چکا ہے، بڑی جنگی تیاریاں ہیں اور عراق حملہ کرے گا، دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا ہوا؟ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو ڈرایا گیا، ذہن بنایا گیا، اور پھر کئی ملکوں نے امریکہ کی سربراہی میں مل کر عراق پر حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے لاکھوں مسلمانوں کو خون بہایا گیا، عراق کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، عمارتیں، روڈز سب تباہ و برباد کر دیے گئے۔ پھر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ پھر عراق کی جو دولت ہے، امریکہ اور جو امریکہ کے ساتھی تھے دشمنان اسلام، یہ ایسے ڈاکو ہیں، انہوں نے عراق کی دولت پر قبضہ کیا، تیل پر قبضہ کیا، اور پھر پہلے خود ہی عراق کو تباہ کیا، اور پھر روڈ وغیرہ کی تعمیر میں خود ہی ٹھیکے لیے اور نفع کمائے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں فرمائی کہ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، کافروں سے مروب نہیں ہونا، چاہے کافر کتنے ہی طاقتور ہوں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر مسلمان بیدار ہو جاتے ہیں، متحد ہیں، مسلمان نیک صالح ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے وہ جہاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں عظیم جنگ یرموک ہوئی، جہاں 12 لاکھ عیسائی مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آئے اور مسلمانوں کی تعداد صرف 30,000 تھی، صحابہ کرام کی تعداد صرف 30,000 تھی۔ کافر کہنے لگے کہ 30,000 کے سامنے ہم 12 لاکھ کا لشکر کیا لائیں، تم سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے 60,000 ہی کافی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے 12 لاکھ لشکر میں سے 60,000 جنگجو کمانڈوز جمع کیے اور مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے امیر تھے، آپ نے مقابلے کا حکم دیا، 30,000 مسلمان تیار ہو گئے جنگ کے لیے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر 60,000 کے مقابلے میں ہم پورے 30,000 لے آئیں گے تو اس سے کافروں کا حوصلہ بلند ہو جائے گا، کیونکہ دوران جنگ اگر وہ 60,000 میں مزید اضافہ کرتے ہیں اور فوج کی تعداد 1 لاکھ یا 2 لاکھ پیچھے سے کرتے ہیں، فوجیوں کی تعداد بڑھاتے ہیں، تو یہاں مسلمانوں کی تعداد ہم بڑھا نہیں سکیں گے، کیونکہ سارے مسلمان ہم نے مقابلے میں کھڑے کر دیے ہوں گے، تو اس طریقے سے ان کے حوصلے بڑھ جائیں گے۔ آپ نے اجازت طلب کی کہ مجھے سربراہی دی جائے، اور صرف 60، پہلے آپ نے فرمایا صرف 30
صحابہ کرام مجھے دے دیے جائیں، میں 60,000 کے لشکر سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس تعداد کو بڑھائیں، 30 کافی کم ہے 60,000 کے مقابلے میں۔ تو پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کافروں کے مقابلے میں صرف 60 صحابہ کرام کو لے کر گئے۔ جب وہاں پہنچے تو کافر کہنے لگے ہمیں مذاکرات نہیں کرنے، ہمیں جنگ کرنی ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی جان کی فکر کرو، کیوں موت کے منہ میں ڈالتے ہو؟ آپ نے فرمایا مقابلہ کرو، ابھی تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 صحابہ کرام سے فرمایا تیر کمان چھوڑ دیں، گھوڑے سے نیچے اتر آئیں، نیزوں کا بھی کوئی کام نہیں، دونوں ہاتھوں میں تلوار لیں اور اس طرح 60,000 کے لشکر میں داخل ہو جائیں کہ ہر شخص اپنے دوسرے ساتھی سے کچھ فاصلہ رکھے اور پھر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلائیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک جنگ جاری رہی، تقریباً 5,000 کافر مارے گئے، لیکن وہ کافر جنگ کی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال کیا کہ اب تو تلوار چلا چلا کر ہمارے ہاتھ سن ہونے لگے ہیں، اگر یہ اس طرح مسلسل لڑتے رہے اور پیچھے سے ان کی مزید فوج آ جائے گی تو ہم کب تک مقابلہ کریں گے؟ تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارا اور عرض کی یا محمد یا رسول اللہ فوراً ہماری مدد فرمائے۔ تو ایک غیبی آواز آسمان میں پیدا ہوئی اور اس آواز میں الفاظ یہ تھے اے کافروں بھاگ جاؤ۔ یہ سن کر کافروں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے افراد کو جمع کیا تو 60 میں سے 50 ملے، 10 کم تھے۔ زخمیوں میں دیکھا اور لاشوں میں دیکھا لیکن وہ 10 افراد نہیں ملے۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ ان 10 افراد کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ پھر آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ وہ کافروں کا قاصد آیا اور اسے پیغام دیا کہ آپ کے 10 افراد ہماری قید میں ہیں، ہمارے لشکر کا سپہ سالار آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا اور آپ نے فرمایا وہ آپ کو شہید کرنے کے بہانے سے بلانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے 10 افراد کی آزادی کے لیے ضرور جاؤں گا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف تقریباً 12 لاکھ 11 لاکھ فوج موجود ہے اور سپہ سالار بلندی کے مقام پر اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور باقاعدہ اس نے پہلے سے منصوبہ بنایا ہے۔ میں سخت الفاظ کہوں گا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت جواب دیں گے تو میں ایسا انداز اختیار کروں گا کہ جیسے گویا کہ مجھے اچانک سے غصہ آ گیا اور غصے میں آ کر میں کہوں گا کہ انہیں شہید کر دو، تم فوراً شہید کر دینا۔
پھر میں کہوں گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سفیر کو تو ہم نہیں مار سکتے، لیکن بس ان کی باتیں سن کے مجھے غصہ آ گیا۔ یہ سارا اس نے انداز اختیار کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت جواب دیا تو اس نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دو، پہلے ان کے 10 افراد بلاؤ، انہیں بھی قتل کرو، اور جو حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ہیں انہیں بھی قتل کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 10 افراد اور ایک روایت کے مطابق 100 افراد تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی جنگ جیت کے لیے یا مال غنیمت کے لیے نہیں لڑی، بلکہ ہمیشہ مقصد ہے کہ ہمیں شہادت نصیب ہو۔ آج شہادت کا موقع بہت اچھا ہے، کوئی گرفتاری نہ دے بلکہ شہید ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے چھلانگ لگائی اور تخت کے اوپر آپ تشریف لے گئے اور سپہ سالار کی گردن پر تلوار رکھی تو وہ خوف سے کانپنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا جو پہلے کہہ رہے تھے اب کہو۔ اس نے کہا میں تو صرف ان میرے بزدل فوجیوں کو آپ کی بہادری دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے 10 صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیا اور معذرت بھی کی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے جا رہے ہیں۔ لاکھوں کی فوج موجود ہے کافروں کی، اور اس موقع پر آپ فرماتے ہیں ہماری تعداد تو چند افراد پر مشتمل ہم لوگ ہیں، اگر ابھی بھی حملہ کرنے کی خواہش ہو تو حملہ کرو، ہم موجود ہیں۔ اس نے پھر معذرت کی، لیکن حملہ کرنے کا آرڈر دینے کی ہمت نہ ہوئی، خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ 12 لاکھ کی فوج میں سے آپ نکل کے گئے، وہ کانپتا رہا۔ بعد میں مشیروں نے کہا سپہ سالار سے کہ آپ حملہ کرنے کا حکم دے دیتے، تو اس نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، آمین۔ اے مسلمانوں، ہماری بے بسی اور لاچاری ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اس بے بسی اور لاچاری کو دور کرنا چاہتے ہیں تو جذبہ جہاد اپنے اندر پیدا کریں، شوق شہادت پیدا کریں، ناموس رسالت کے محافظ بنیں، عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بنیں، دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کریں۔ جس طرح اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے، اس سے زیادہ دین اسلام کی فکر کریں۔ اپنی ساری صلاحیتیں، طاقتیں دین اسلام کے مزید عروج کے لیے خرچ کریں۔ کافروں سے مروب نہ ہوں، خوف زدہ نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے بس اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ جب تک ہمارا بھروسہ امریکہ پر ہے، یورپی یونین پر ہے،
کافروں کی امداد پر ہے۔ جب تک ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بے بس رہیں گے، لاچار رہیں گے، ذلیل و رسوا ہوں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، اگر تم مومن ہو تو تم اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ سورہ یونس آیت نمبر 84 میں ارشاد ہے، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیں، فرانس نے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی۔ پاکستان کے مسلمانوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کم از کم فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے، اور فرانس سے پاکستانی حکومت مطالبہ کرے کہ وہ سرکاری طور پر معافی مانگے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اعلان جنگ کر دیتے، جہاد کا اعلان کرتے، جیسے سلطنت عثمانیہ کے دور میں سلطان عبدالحمید دوم نے اعلان جنگ کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت سلطنت عثمانیہ اپنے زوال کی طرف تھی، کافی کمزور ہو چکی تھی، اور اس زمانے میں بھی فرانس ہی نے گستاخی کا منصوبہ بنایا تھا۔ ایک اسٹیج ڈرامہ بنایا جا رہا تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی تھی۔ جب یہ بات معلوم ہوئی سلطان عبدالحمید ثانی کو، تو انہوں نے کمزور ہونے کے باوجود اعلان جنگ فرما دیا، تو فرانس ڈر گیا اور اس نے معذرت کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آسان مطالبہ کیا گیا کہ حکومت پاکستان فرانسی سفیر کو بے دخل کرے، ملک بدر کرے، اور کہے کہ فرانس سے سفارتی تعلقات اس وقت قائم ہوں گے جب فرانس اس گستاخی پر امت مسلمہ سے معافی مانگے، اور یہ وعدہ کرے کہ آئندہ ایسی حرکت ہم اپنے ملک میں نہیں کرنے دیں گے۔ گستاخیاں تو پہلے بھی ہوئیں، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا کہ ایک ملک نے حکومتی سطح پر گستاخی کی، تو حکومت پاکستان ڈر گئی۔ ان کا بھروسہ یورپی یونین پر ہے، امریکہ پر ہے، اسرائیل پر ہے، یہود و نصارہ دشمنان اسلام پر ہے۔ ہمیں قرضہ کون دے گا؟ ہمارا بزنس کیسے ہوگا؟ نہ صرف انہوں نے فرانسیسی سفیر کو نہیں نکالا، بلکہ جنہوں نے حق بات کا اعلان کیا ان کو پکڑ کے گرفتار کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، جھوٹے مقدمات قائم کیے، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر محترم حضرت حافظ سعد رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو نظر بند کر دیا۔ کتنے مسلمان شہید کیے گئے، کتنے زخمی ہوئے، اور ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا، یعنی وہ صحرا میں رہنے والے مسلمان
جہانگیر بنے جنہوں نے دنیا کو فتح کیا، جہاندار بنے، جہاں بنے، جہاں آرا بنے، دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، دنیا کی حفاظت کی، دنیا کو آراستہ کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ آج ہم اس بات پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم مسلمان آج بے بس و لاچار کیوں ہیں، ذلیل و رسوا کیوں ہیں؟ 160 کروڑ مسلمان ہیں تقریباً دنیا میں، تقریباً 50 سے زائد 57 یا 61 اسلامی ممالک ہیں۔ کرنسی میں دیکھیں تو پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی دنیا کی بڑی کرنسیاں مسلمان ملکوں کی ہیں۔ تیل، پیٹرول، گیس، ہیرے جواہرات، سونے چاندی کی کانیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آج دشمنان اسلام کا جو بینکنگ سسٹم چل رہا ہے، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، اسرائیل کی بینکیں جو قائم ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں جو قائم ہیں، ان میں پیسہ مسلمانوں کا لگا ہوا ہے۔ کھربوں پتی جو مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی دولت کافروں کے بینکوں میں رکھی ہے۔ اگر مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں اور مسلمان کافروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی بینکوں کا بائیکاٹ کر دیں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیں، تو آپ دیکھیں یہ فوراً پریشان ہو جائیں گے اور ان کا دیوالیہ نکل جائے گا۔ پھر مسلمانوں کے پاس اسلحے کی بھی کمی نہیں۔ 57 تقریباً اسلامی ملک ہیں۔ اگر ہر ملک کی فوج 1 لاکھ بھی ہو تو 50 لاکھ سے زائد تو فوج ہو گئی۔ اب سوچیں کسی اسلامی ملک کی فوج 2 لاکھ ہے، کسی کی 4 لاکھ، کسی کی 8 لاکھ، یوں دیکھا جائے تو 1 کروڑ سے زائد اسلامی فوج ہے۔ اگر یہ سارے اسلامی ملک متحد ہو جائیں اور جس طرح نیٹو کا اتحاد ہے ایسا اسلامی ممالک کا اتحاد بن جائے، تو پھر کافروں کو نہ افغانستان پر حملے کی جرت ہو، نہ عراق، نہ شام، نہ یمن، نہ فلسطین، نہ کشمیر، پھر برما کے مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت آج دین سے دور ہو گئی اور اللہ پہ بھروسہ نہ رہا۔ اسلحے کی کوئی کمی نہیں ہے، مسلمان ایٹمی طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور تم سستی نہ کرو اور غم نہ کرو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ تو یہاں پر شرط یہ ہے کہ سچا ایمان ہو۔ اگر واقعی ہم قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے بن جائیں، واقعی ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، واقعی جذبہ جہاد مل جائے، شوق شہادت مل جائے امت کے ایک ایک فرد کو۔ دیکھیں حکمراں بھی ہم ہی سے ہوتے ہیں، تو جب ہر امتی مجاہد اسلام ہوگا تو پھر مسلم حکمراں بھی مجاہد اسلام ہوں گے، پھر مسلم افواج بھی اسلام کے لیے جہاد کرنے والی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یعنی اگر ایمان پختہ ہے، پورے ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، ضرور ہم کامیاب ہوں گے۔ اور ساتھ میں بھی فرمایا کہ سستی نہیں کرنی، ایسا غم نہیں کرنا کہ حوصلے پست ہو جائیں، شکست تسلیم نہیں کرنی، مقابلے کے لیے کھڑا ہو جانا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا، سستی نہیں کرنی۔
پوری توجہ ہمیں تعلیم پر دینی چاہیے. اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ہم دینی تعلیم دیں، دنیاوی تعلیم بھی اس انداز میں دیں کہ ان میں دین کا شعور پیدا ہو اور دشمن سے مقابلے کی تیاری کریں. لیکن آج کیا ہے؟ آج ہمارے پڑوس میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے بھوکے ہیں. کیا ہم نے ان کا خیال کیا؟ کیا ہم نے گھر میں جو کام کرنے والے ملازم ہیں یا ملازمہ ہیں، چوکیدار ہیں، ڈرائیور ہیں، فیکٹریوں میں، آفسوں میں جو ملازم کام کرتے ہیں، جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے سکیں، کیا ہم نے ان بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اچھے اسلامی مدارس، اسلامی اسکولز قائم کیے؟ ان کے اخراجات کو ہم نے برداشت کیا؟ اب سوچیں، ہم اگر اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کی اکثریت غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہے، ان کے بچے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، نہ وہ اچھے اسلامی مدرسے میں جا سکتے ہیں، نہ اچھے اسلامی اسکول میں جا سکتے ہیں. اب وہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ دہشت گرد بنیں گے، چور ڈاکو بنیں گے. پھر معاشرہ انہیں دھکا دے رہا ہے تو وہ معاشرے سے پھر انتقام لیں گے، انتقام کے جذبات ہوں گے. جس معاشرے میں غریب اور امیر کا فرق بڑھ جائے تو پھر وہاں بد امنی بڑھ جاتی ہے. ہم بھکاریوں کو تو خیرات دینے کو تیار ہیں، حالانکہ ایک پوری مافیا ہے جو کروڑوں روپے روز کماتی ہے، پورا ایک سسٹم ہے. ان بھکاریوں کو تو ہم دے رہے ہیں، لیکن جو مزدور، جو ملازم سفید پوش ہے، جو بھیک نہیں مانگتا، کیا ہم نے اس کے مکان کا کرایہ دینے میں مدد کی؟ کیا ہم محنت کی مزدوری صحیح دیتے ہیں؟ کیا ان کو صحیح تنخواہ دی جاتی ہے؟ نچوڑ دیا جاتا ہے انہیں. اگر دفتر میں 10 افراد کی ضرورت ہے تو 5 افراد رکھے جاتے ہیں اور ان سے 10 کا کام لیا جاتا ہے. 15,000 روپے تنخواہ، 12,000 روپے تنخواہ، 20,000 روپے تنخواہ. اب سوچیں، ایک شخص جس کے 5-6 بچے ہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہے، وہ 15,000 میں، 12,000 میں، 20,000 میں مکان کا کرایہ بھی دے، بجلی کا بل، گیس کا بل بھی بھرے، پھر اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات بھی اٹھائے. اس مہنگائی کے دور میں کیسے گزارا ہوتا ہے؟ لیکن لوگ ملازم کو 12,000 دیتے ہیں، لیکن 20-25,000 روپے فقیروں میں بانٹ دیتے ہیں. حالانکہ چاہیے کہ بندہ سفید پوش لوگوں کی مدد کرے. مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. کس قدر مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک لوگ برت رہے ہیں. لوگوں کو بھیک دینے کے بجائے انہیں روزگار پہ لگائیے، روزگار کے مواقع پیدا کریں. کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس کی مدد کریں. شادی پر بے جا اخراجات ہوتے ہیں، لاکھوں اور بعض لوگ تو کروڑوں فضول خرچیوں میں، گناہوں میں خرچ کر دیتے ہیں. اگر غریب بچیوں کی شادی کی جاتی، غریبوں کا علاج کیا جاتا، رہائش مہیا کی جاتی، تو آپ بتائیں ان غریبوں کی کیسی دعائیں لگتی. اگر ہم شادی کے موقع پر جو ضروری اخراجات ہیں وہ کریں اور فضول اخراجات اور ناجائز رسومات کو چھوڑ دیں اور وہ لاکھوں روپے غریب بچوں کی شادی پہ لگا دیں، غریبوں کے علاج پہ لگا دیں، تو بتائیے ان کی دعاؤں سے کیا ہمارے گھر میں خوشیاں نصیب نہیں ہوں گی؟
اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین میں طاقت دے تو ہمیں چاہیے کہ ہم غرور نہ کریں، تکبر نہ کریں، عاجزی انکساری کریں اور غریبوں کی مدد کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے انہوں نے اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور بضرور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں اقتدار دے گا، طاقت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اگر سارے مسلمان پختہ ایمان والے ہو جائیں اور جذبہ جہاد آ جائے، شوق شہادت نصیب ہو جائے، ناموس رسالت کے محافظ بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، اپنے عمل کو اچھا کر لیں، تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا، پھر دین تخت پر آئے گا۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ نے اقتدار دیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کے لیے ان کے اس دین یعنی دین اسلام کو غالب فرمائے گا، جمع دے گا، جس دین کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ دین کو غالب فرمائے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ رضامندی عطا فرمائے گا اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ وعدہ پورا ہوگا، ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں، اچھے اعمال کریں، کوتاہیاں دور کریں اور جذبہ جہاد، شوق شہادت پیدا کریں، ناموس رسالت کے ہم محافظ بنیں۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پس جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38، سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ارشاد ہے قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت سے چھوٹے گروہ اللہ کے اذن سے بڑے بڑے گروہ پر غالب آئے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، سورہ آل عمران آیت نمبر 120 میں ارشاد فرمایا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو کافروں کے مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں پر صرف 2 کام فرمائے گئے، صبر کرنا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے، شریعت کی پابندی کرنی ہے، جذبہ جہاد رکھنا ہے، تو کافر مل کر بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مومن کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر سر میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، درد محسوس کرتا ہے۔ فلسطین میں آپ دیکھیں کتنے واقعات ہوئے، اسکول میں بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو جمع کیا گیا کہ اسرائیلی فوجی بمباری کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے، بوڑھے، عورتیں شہید ہو جائیں۔ انہوں نے اسکول میں سب کو جمع کیا اور باقاعدہ یہ بتایا کہ اس میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، تو
تو انہوں نے بم برسا کر سب کو شہید کر دیا۔ فلسطین میں، کشمیر میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں کتنے مسلمانوں کا خون بہایا گیا، لیکن مسلمان حکمراں صرف ہلکے پھلکے زبانی بیانات سے آگے نہیں بڑھے، الا ماشاء اللہ۔ یعنی آپ سوچیں کہ 57 اسلامی ملک کے سربراہ اگر مل کر سخت اقدام کرتے اور کہتے کہ ہم یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اسرائیل اور جو اسرائیل کے معاونین ہیں ان کا بائیکاٹ کریں گے پوری دنیا کے اندر، تو پھر آپ دیکھتے کیسا سخت پیغام جاتا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ میں سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد کو ویٹو کر دیا، تو پوری دنیا میں امریکہ کا بائیکاٹ کیا جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہمت دے۔ ایک حضرت سیدنا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بچی کی پکار پر سندھ میں مدد کے لیے آئے، انہوں نے سندھ کو فتح کیا، لیکن افسوس ہمارے یہاں کبھی کہا جاتا ہے ہم اتنے منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، کبھی کہتے ہیں حکمراں کہ آدھے گھنٹے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں ہم گیت گنگنائیں گے۔ کیا اس طریقے سے ظالموں کے ظلم کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ بس آخر میں عرض یہ ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ٹھیک ہے مسلمانوں کی اکثریت ہم جانتے ہیں کہ وہ دین سے دور ہے، لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم کریں۔ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں سب اسلام کی خدمت میں صرف کر دیں۔ اپنے بچوں کو مجاہد اسلام بنائیں، دیندار بنانے کی کوشش کریں۔ اپنے بچوں کو اگر ہو سکے تو نور حمزہ کا طالب علم بنائیں، اپنی بچیوں کو نور فاطمہ کی طالبہ بنائیں، یا کسی بھی سنی صحیح العقیدہ ایسے مذہبی ادارے میں جو جذبہ جہاد دینے والا ہو، جو ناموس رسالت کی بات کرنے والا ہو، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود ٹائم دیں، اپنے گھر کو ہم اسلامی بنائیں، اور ہر مسلمان یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے کیا صلاحیتیں دی ہیں، وہ صلاحیتیں میں دین کے لیے خرچ کروں۔ جب رات کو سوتے ہیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، ان کے فیوچر کی۔ جب رات کو سوتے ہیں اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے۔ کاش ان فکروں پر فلسطینی مسلمانوں کا درد غالب آ جائے، کشمیری مسلمانوں کا درد غالب آ جائے، برما کے مسلمانوں کی فکر غالب آ جائے۔ کاش ان مسئلوں پر دین کی فکر غالب آ جائے کہ میں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا، مجھے دین کو تخت پر لانے کے لیے کوشش کرنی ہے، میں نے کیا کیا۔ جب ہم سوچیں گے، کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوگا۔ ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری نسلیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار، ہمارے جتنے محلے والے ہیں، جہاں جہاں تک ہم یہ چراغ جلائیں گے، پھر یہ چراغ جلتے جائیں گے، جلتے جائیں گے، پھر ایک ایسی نسل تیار ہوگی جو انشاءاللہ جہاد کرنے والی ہوگی، مجاہد اسلام ہوگی۔ پھر ضرور انقلاب آئے گا، پھر ضرور دین تخت پر آئے گا۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی
کہ ایک طبقہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ایک گروہ مسلمانوں کا، اور وہ جہاد کرتا رہے گا، ظالموں کو وہ قلع قمع کرتا رہے گا، اور دنیا کی ساری طاقتیں انہیں مٹا نہ سکیں گی۔ انشاءاللہ اس گروہ کے بنانے میں ہم کوشش ضرور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔